بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 300 سال تک مختلف دواؤں سے علاج کیا مگر سیکھا کہ سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر اثر نہ کرے تو؟ حکیم لقمان مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو، یعنی عزت اور محبت کو بڑھا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہ جاتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ، انشاءاللہ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلے پن کا شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور اس میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اکثر ایسی عورتیں پہلے بیٹی کو ہی جنم دیتی ہیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل لیں، میل دور ہو جائے گا۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے اسے پی جایا کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ لاہور پڑھ لیا کریں۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول، جسے ہم اسٹار پھول بھی کہتے ہیں، اس کو کھانے سے اسکن بہت ٹائٹ رہتی ہے، یعنی اچھی ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی جاؤ، گردے صاف ہو جائیں گے اور جسم سے تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ مرض سے بچے رہیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ برین اسٹروک بھی ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ خطرناک ہے۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر میں لاؤ تو پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو دو۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اور کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ جو لوگ روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو کھجور کھانے سے جان میں جان آ جاتی ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس میں صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چائے کا عادی ہرگز نہ بنائیں ورنہ چھوٹی عمر میں ہی شوگر کا مرض لگ سکتا ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی پھینکنے کے بجائے اس کو ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھوئیں، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی فالتو چربی کم ہو جائے گی۔ عورتیں اگر خوبصورت رہنا چاہیں تو دودھ میں سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جو ٹپس ہم نے آپ کو تھمبنیل پہ دی ہے وہ آپ کو آگے ملے گی، اور انشاءاللہ ہم جھوٹ کوئی بھی چیز نہیں دیتے ہیں، جن کا پروف ہوتا ہے وہی دیتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو دار چینی کا قہوہ پی لیا کرے نہار منہ۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگایا کریں، کچا دودھ ہو تو بہتر ہے۔ کبھی بھی اپنے نصیب کی شکایت مت کرنا، کیونکہ تم اتنے سمجھدار نہیں کہ رب کے فیصلے جان سکو۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ یا پانی استعمال مت کرو ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے، یعنی پیٹ پھول سکتا ہے یا بہت ساری پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
عورت کو اگر حمل کے ٹائم الٹی آئے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ تنگ کپڑے پہننے سے پیشاب کے قطرے آنے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی سننے کی حس اچھی ہوتی ہے ان کا دماغ بھی ذہین ہوتا ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے پیٹ بھر کر کھاؤ۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ روزانہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور کڈنی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپا کم ہوتا ہے۔ گھر میں بکری پالنے سے صبر آتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھا لو، وزن تیزی سے کم ہوگا۔ چہرے کی فالتو چربی کم کرنے کے لیے مالٹے کا رس چہرے پر لگاؤ۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی بھولتا ہی نہیں، اور جو بھول جائے وہ اپنا ہے ہی نہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ تو دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور انسان بھی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ گلا بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لے۔ اوپر والے نے چاہا یعنی اللہ نے چاہا تو آواز کھل جائے گی۔ بے شک اللہ کے بنا چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوشش آپ کرتے رہیں۔ دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دے ورنہ مرض بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ گنگنا پانی دے انہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے اور احساس وہی کر سکتا ہے جو خود غرض یعنی سیلفش نہ ہو۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے اور اسے تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ اور سیب کھانے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ کان میں درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک آرام مل جائے گا انشاءاللہ۔ پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے بیچ تیل کی مالش کرنے سے تھکان اتر جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت نماز ہے، جس میں سکون بھی ہے اور ویسا کہیں نہیں۔ جو سکون اس میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا۔ دماغ چست تب رہتا ہے جب نیند پوری ہو۔ مہینے میں ایک بار مچھلی ضرور کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ گردے کی پتھری کے لیے ناریل پانی میں انگور کا رس ملا کر پیو۔ رات کو پیشاب سے فارغ ہو کر سونے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے اور بادام کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرو کیونکہ انسان پر زیادہ تر مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، برکت ہوگی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ موٹی عورتیں سونے سے پہلے ناف میں یعنی نابھی میں لہسن کا عرق نکالیں، اس کے قطرے ڈال لیں، چربی ختم ہوگی اور وہ دبلی پتلی اسمارٹ لگنے لگے گی۔ پودینے کا شربت پینے سے الٹی اور متلی دور ہو جاتی ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں بے حد مفید ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کل ہاتھ سے کھانے والوں کو پسند کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے فائدہ مند بتاتی ہے۔ پیشاب کے بار بار ہونے کی سمسیا اور جلن سے آرام پانے کے لیے آپ کو انار کے چھلکے کا پاؤڈر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ انار کے چھلکے کو سکھا کر اس کا چورن بنائیں اور دن میں 2 بار پانی یا دودھ کے ساتھ لیں۔ اس سے پیشاب کا نینترن کرنے اور جلن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو کیسے اپیوگ کرنا ہے انار کے چھلکے کا؟ اپیوگ یعنی چھلکے کو سکھائیں، انار کے چھلکے کو دھوپ میں اچھی طرح سے سکھا لیں اور اس کو سکھا کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد اس سوکھے چھلکے کو مہین پاؤڈر بنا لیں پیس کر کے۔ اس پاؤڈر کا 1 چمچ صبح اور شام پانی یا دودھ کے ساتھ لیں۔ یہ ایک نیچرل اپائے ہے، پراکرتک بلیڈر کے ٹون کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور پیشاب روکنے کی چھمتا کو بڑھاتا ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کے تیل سے مساج کریں، چند دنوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہفتے میں گھٹ جائے گا 5 کلو وزن۔ اگر
کرنے لگیں گے روز یہ 5 کام. اگر آپ ان میں سے ہیں جن کا وزن نینترن سے باہر ہو رہا ہے اور کم کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر ہم آپ کو 5 ایسے کام کرنے کی صلاح دے رہے ہیں جس سے آپ ایک ہفتے کے اندر اپنے بیلی فیٹ کو کم کر سکتے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کیسے ویٹ لاس ٹپس. وزن کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر اسے کنٹرول کرنے میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اس میں کئی مہینے کا وقت بھی لگ جاتا ہے. اس لیے ہیلتھ ایکسپرٹ سنتولت ڈائٹ فالو کرنے کی صلاح دیتے ہیں تاکہ ہیلدی ویٹ مینٹین رہے. اگر آپ ان میں سے جن کا وزن نینترن باہر ہو رہا ہے تو کم کرنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر چلیے آئیے جانتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں کیلوری کی کھپت کو کم کریے. اپنی ڈائٹ میں ہری سبزیاں، پھل، ثابت اناج اور پروٹین فوڈ شامل کریں، لیکن تلی بھنی چیزیں نہ کھائیں. نمبر 2، وزن گھٹانے کے لیے آپ اپنی دنچریا میں ایکسرسائز ضرور شامل کریں. دن میں کم سے کم 1 گھنٹہ اپنے شریر کو دیجیے تاکہ تیزی سے کیلوری برن ہو سکے. آپ تیراکی کریں اور فزیکل ایکٹیویٹی کریے. نمبر 3، اس کے علاوہ آپ اپنے شریر کو پریاپت ہائیڈریٹ رکھیں. پورے دن کم سے کم 3 سے 4 لیٹر پانی پئیں. اس سے وزن گھٹانے میں آپ کو مدد ملے گی. یہ آپ کی بھوک کو بھی کنٹرول رکھے گی. نمبر 4 یعنی چوتھا طریقہ، آپ نیند پریاپت لیجیے. سب سے ضروری حصہ نیند ہے وزن گھٹانے کا. اصل میں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے باڈی پریشان رہتی ہے. 5واں طریقہ، آپ کی ڈائٹ میں جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور پروسیسڈ فوڈ، ان سب کو یہ انہیلدی فوڈ ہے، ان سے لوگوں کی بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے. کلونجی اور سونف کو پانی میں ابال کر پینے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اور چربی ختم ہو جاتی ہے. کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے. مسور کی دال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے. یہ ویڈیو کیول سامانیہ جانکاری دیتی ہے، کسی بھی طرح سے یوگ چکتسا رائے کا وکلپ نہیں ہے. ادھک جانکاری کے لیے ہمیشہ کسی وشیشجঞ یا اپنے چکتسک سے پرامرش کریں. اسلامک وائس 786 چینل اس جانکاری کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کرتا. تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.